الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم پچھلے باب کا جو کہ ایک عنوان تھا، زندگی ایک حسین خوبصورت جھوٹ ہے، زندگی ایک حسین خوبصورت جھوٹ ہے اور موت ایک کڑوا سچ ہے، تو اس عنوان پر ہماری جو گفتگو ہوئی تھی پچھلی نشست میں، تو آج ہم اس کا اگلا حصہ یعنی دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ دنیا پرست لوگ، ظالم، گناہگار اور جنہوں نے صرف اپنی دنیا کو بہتر بنایا اور آخرت سے بالکل غافل رہے اور آخرت کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اور آخرت کے لیے انہوں نے مال جمع نہ کیا بلکہ دنیا بہتر بنانے کے لیے کثرت سے مال جمع کیا، تو پھر وہ اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ پھر گناہ در گناہ ان سے صادر ہوتے رہے اور وہ بڑے گناہ کے، کثیر گناہوں کے مرتکب ہو گئے۔ تو ایسے گنہگار، ظالم لوگ، مجرم لوگ، تو جب انہیں موت آئے گی تو موت کے بعد جب انہیں حقیقت کا علم ہوگا، موت کے بعد جب حقیقت کا علم ہوگا کہ اب جب روز قیامت، حالانکہ حقیقت کا علم تو موت کے بعد ہی ہو جائے گا، لیکن جو ایک حسرت ہوگی جب انسان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ بول سکے، اپنی بات کہے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ حالانکہ اس کو موت کے بعد سب کچھ، اس کے لیے جو سارے پردے وہ ہٹا دیے جائیں گے، سب کچھ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا اور وہ دیکھ لے گا کہ بے شک کاش ہم نے اگر اپنی دنیا کو نہ بہتر بنا کے اپنی آخرت کو بہتر بنایا تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہوتا، اور ہم نے بہت خسارے کا دنیا میں سودا کیا اور ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر جو ہے منکشف ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گے۔ وہ جان لے گا کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ تو ایسے لوگ جب وہ روز قیامت جو صرف اپنی دنیا کو بہتر بناتے رہے اور اپنی آخرت کو بھول گئے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ایسے لوگ جب روز قیامت جب ان کو جب جمع کیا جائے گا تو وہ خواہش کریں گے، قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے، گنہگار، مجرم اور ظالم لوگ، دنیا پرست لوگ جو صرف جنہوں نے دنیا بہتر بنائی اور اپنی آخرت کو بہتر نہ بنایا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن جب انہیں جمع کیا جائے گا تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور تاکہ ہم صرف نیک عمل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، لیکن تب یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو روز قیامت ہر چھوٹی بڑی چیز کی نسبت سوال ہوگا، روز قیامت ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال ہوگا، اس کی نسبت سوال کیا جائے گا، اور لوگ عذاب کی مختلف سختیوں اور تکلیفوں و پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر قسم کی جو ہے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں گی، اس میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور بعض لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں ہم نے جو برے اعمال کیے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس برے اعمال ہیں، نیک اعمال ہمارے پاس کم ہیں، کیونکہ ہم نے صرف دنیا کو بہتر بنانے میں لگے رہے، آخرت کو ہم نے کبھی ترجیح ہی نہیں دی، توجہ ہی نہیں کی آخرت کی طرف کہ ہمیں آخرت بہتر بنانا چاہیے جو کہ اصل اور حقیقی زندگی تھی ہماری۔ تب یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہمارے جو ہم نے برے اعمال کیے وہ اللہ کے حضور پیش نہ ہوں اور ہمارے گناہ اور برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ آج جو ہم لوگوں سے اپنی برائیاں چھپاتے ہیں اور چھپا لے جاتے ہیں، کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن کچھ جو ہے مرتے دم تک جو ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو جو برائیاں آج ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں،
جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے چھپ کر، وہ تمام گناہ ظاہر کیے جائیں گے پورے روز قیامت جو ہے جتنی مخلوق ہے سب کے سامنے۔ انسان کا ایک ایک وہ پوشیدہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا کہ دیکھو اس نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، اس نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں جگہ اس نے ایسا کیا، فلاں جگہ اس نے ایسا کیا۔ یہ سارے گناہ جو آج ہم تھوڑے سے لوگوں کو چھپا رہے ہیں، قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے وہ گناہ انسان کے ظاہر کیے جائیں گے روز قیامت۔ تب انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہماری جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ کے حضور، ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، اور جو ہم نے جو دنیا میں گناہ کیے، جو برائیاں ہم نے کیں، وہ لوگوں کے سامنے میری ظاہر نہ کی جائیں، جیسے کہ ہماری دنیا میں پوشیدہ رہیں وہ آج بھی پوشیدہ رہیں، تاکہ ہم ذلیل و نادم اور رسوا ہونے سے بچ جائیں۔ کیونکہ انسان کا اگر کوئی ایک گناہ ہو، مثلا جو دنیا میں کرتا ہے، اگر وہ پورے لوگوں کے اور ایک سماج کے بیچ میں، ان کے درمیان میں اس کے گناہ اگر ظاہر کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات کہ وہ لوگوں کے درمیان کتنا ذلیل ہوتا ہے، کتنا رسوا ہوتا ہے۔ اور جب روز قیامت تمام مخلوق کے سامنے اس کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے، تو سوچو اس کو وہ کتنا بڑا ذلیل ہوگا، اور اسے کتنی تذلیل اس کو حاصل ہوگی، یعنی کتنی اس کی تذلیل کی جائے گی، اور وہ ذلیل ہوگا اور نادم ہوگا اور وہ رسوا ہوگا۔ اور بعض لوگ روز قیامت یوں کہیں گے، اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے، اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ذلت اور رسوائی اور ندامت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کریں، مال جمع نہ کریں، مال کو صرف استعمال بطور لیں اور چھوڑ دیں، اور ضرورت سے زائد جو مال ہو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیں، اور اس کے پورے حقوق بھی ادا کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کریں تاکہ ہمیں روز قیامت ہمیں ذلت و رسوائی اور ندامت حاصل نہ ہو، ہم اس سے محفوظ رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں روز قیامت جو لوگوں پر قسم قسم کے جو عذاب ان پر جو مسلط کیے جائیں گے، ان عذابات سے ہم محفوظ رہیں۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں، کہ اب یہ اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس دن وہ آخری انجام سامنے آ جائے گا، جس دن وہ آخری انجام سامنے آ جائے گا۔ تو جو لوگ اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے، یعنی اس دن کو جو لوگ اس سے پہلے بھلا چکے تھے، یعنی ان کا یقین نہیں تھا کہ قیامت کی تو سب قصے کہانیاں ہیں، یا ہے تو بس اس پر ان کی جو ہے ان کے دل نے ان کبھی اس کی جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی، اور ان کا یقین کمزور تھا، قیامت پر ان کا یقین کمزور تھا۔ تو جو لوگ اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اس دن وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے جو رسول تھے وہ حق بات لے کر آئے تھے۔ سو کیا آج ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ہمارا کوئی سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے روز قیامت، یا پھر ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں۔ یا تو یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی ہو تو ہمارے یہاں سفارش کر دے تاکہ ہمیں بخشش مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یا پھر ہمیں پھر سے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، یہ ان کی تمنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے، یا پھر ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے، یعنی جو ہم پہلے گناہ کرتے تھے اب اس کے مختلف ہم نیک اعمال کریں، یہ ان کی تمنا ہوگی، اب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے۔ اور بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53۔ تو ہم اگر یہی تصور کر لیں کہ ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں اور ہمارے پاس گناہوں کی ایک لمبی ایک طویل فہرست ہے، اور نیکیاں ہمارے پاس بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، کہ تاکہ ہم اب جو ہم برے کام کرتے تھے ان کے مختلف یعنی اچھے کام دنیا میں انجام دے، اور جب تک ہم زندہ رہے اپنی آخری سانس تک صرف اور صرف نیک اعمال کریں اور برائی اور گناہوں کو بالکل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو یوں سمجھ لو کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے گئے، میرے رب نے ہمیں اجازت عطا فرمائی اور ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے گئے، اور ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اب کس لیے آئے ہیں کہ ہمیں صرف نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم دنیا میں لوٹائے گئے ہیں تو شاید ہے کہ ہمیں اب بھی راہ راست مل جائے، اور اب بھی ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم صراط مستقیم کی راہ پر گامزن ہو جائیں اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ آج بھی یہ موقع ہے ہمارے پاس۔ پھر اس دن قیامت کے دن ہمارے لیے یہ موقع نہ ہوگا کہ ہم کہیں اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو، کیونکہ پھر یہ موقع کسی کو فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں، اور اگر آپ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے روز قیامت، ایسے سر جھکائے اس طرح سے کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں، کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے میرے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ تو جو اس دن ہماری تمنا ہوگی، اگر وہ تمنا ہم اپنی آج کیوں نہیں بنا سکتے، تو وہ کہیں گے اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نے سب کچھ یہاں دیکھ لیا اور سب کچھ سن لیا ہے اور سب کچھ ہم جان گئے، اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، اور بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی یقین جو تمہارا یہاں نہیں تھا، وہاں تمہیں جب یقین ہوئے گا تب تم یہ بات کہو گے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، اے میرے رب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اور اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب سرکش انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو وعدہ کر رکھا نا کہ اس نے دوزخ بھی بنائی ہے اور جنت بھی بنائی ہے، پھر انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے اندر دنیا کی زیب و زینت رکھی گئی، اس کے سامنے انسان کے اندر اس کا نفس بھی رکھا گیا جو اس کو جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اکثر نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے، سوائے اس کے جسے رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد شیطان رکھ دیا گیا ہمارے ساتھ، جو ہمیں برائی کی طرف، گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور اچھے اور بھلائی والے کام اور کار خیر سے ہمیں دور کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھ دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں تم کیسے عمل دنیا میں کرتے ہو۔ یعنی اچھائی بھی میرے مالک اور میرے پاک پروردگار نے رکھ دی اور برائی بھی رکھ دی۔ جب دونوں چیزوں کو رکھ دیا، پھر بندے سے کہا میں نے تجھے عقل دے دی، اب تو فیصلہ کر اور امتیاز کر کہ تیرے لیے کون سا بہتر ہے، یہ برائی بہتر ہے یا اچھائی بہتر ہے، یہ دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو عقل دی، جانور کو عقل نہیں دی۔ اگر جانور کو عقل دی جاتی تو تم آج نہ تو بھینس کا گوشت کھا سکتے تھا، نہ بکرے اور بکری کا گوشت کھا سکتے تھے تم۔ اور وہ جانور کیوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقلیں دی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل دی، کیونکہ جنت و دوزخ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جانوروں کے لیے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے ہمارے امتحان کے لیے، اچھائی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی، عقل دے دی، اب جو چاہو اس میں سے امتیاز کر کے فیصلہ کر لو، تمہیں جو پسند ہو وہ لے لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ جو برے کام کریں گے وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس کی بخشش فرما دے، وہ الگ بات، لیکن دوزخ سے بھرنا یہ تو طے ہے کہ وہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، اس کا وعدہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ہر انسان کو چاہے تو ہدایت عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے،
تو اس نے جنت کو بھی پیدا فرمایا اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا. برے کام کرنے والوں کے لیے دوزخ بنا دی اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت بنا دی. دونوں لوگ جائیں گے. تو یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور دوزخ کو سب سرکش انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. پس اب تم مزہ چکھو. پس تم اب مزہ چکھو کہ تم نے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا. بے شک ہم نے آج تم کو بھلا دیا. جس دن تم نے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا، جس طرح تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آج میں نے تمہیں بھلا دیا. تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے، تو تم تو صرف مال دولت، بیوی بچے، مکانات، گاڑی وغیرہ، زمین جائیداد، بس اس کی محبت میں مبتلا تھے اور مجھے بھول گئے تھے. اللہ فرماتا آج میں نے تجھے بھلا دیا. بے شک ہم نے تجھ کو بھلا دیا اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے، تو دائمی اب تم دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو. یعنی دوزخ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اب تم دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے اس عذاب کو چکھو، اس کا مزہ بھی چکھو جو تم نے بہت لذتوں کا مزہ چکھا ہے. بہت لذتیں لی ہیں تم نے دنیا میں، بہت عیش و عشرت اٹھائی ہے تم نے، اور اپنی آخرت کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی. بہت مال دولت جمع کر لیا تھا، کہاں گیا وہ تمہارا مال دولت؟ کیا تمہیں آج مال، تمہارا دولت، تمہارا سونا، تمہارا چاندی، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد کیا اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ نہیں. صرف انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر ہے 12 تا 14. اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ اور یہ سورہ انعام کی آیات ہیں 27 تا 31. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ انہیں، اے محبوب، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انہیں اس وقت دیکھیں گے جب وہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. انسان کو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے قبل اپنی بہتر سے بہتر تیاری کرے. جب وہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، مجرم لوگ، گنہگار لوگ، دنیا پرست لوگ، آخرت کو بھول جانے والے، اللہ کے ذکر اس کی یاد کو بھول جانے والے، اس سے غافل ہونے والے لوگ جب آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ اس وقت جب دیکھیں گے جب لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش، جب آگ کے کنارے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں. وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور تاکید کتنی جگہ ہمارے لیے بطور عبرت، بطور نصیحت فرمایا اور بطور تلقین فرمایا کہ اے بندے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. جو بات تم وہاں آج قیامت کے دن کہنے والے ہو اس بات کو آج ہی تصور کر لو اور یہ سوچو کہ ہم جب دنیا میں پلٹا دیے جائیں اس دن کہیں کہ تو یہی تصور کر لو کہ میں دنیا میں لوٹایا گیا ہوں اور مجھے اب کیا کام کرنے ہیں. مجھے دنیا میں صرف بھلائی کے کام، نیکی کے کام، خیر کے کام، اچھے کام، آخرت کو بہتر بنانے کے کام، اور برائیوں سے پوری طرح سے ہم خود کو جو ہے اس سے برائیوں کو ہم خود سے جو دور ہو جائیں گے اور برائیوں کو ہم خود سے دور کر دیں گے اور کبھی برائیوں کے نزدیک نہیں جائیں گے. تمام برائی اور گناہوں سے ہم اجتناب کریں گے اور ان کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں، اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. ہم اپنی رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. یہ کفار بھی اس دن یہ بات کہیں گے کہ ہم رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تقریر اور بیانات سنتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، سب میں جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. یہ بھی ایک قسم کا جھٹلانا ہے. اگر تم نے اللہ رب العزت کے کسی بات کی نافرمانی کی تو گویا تم نے وہ بھی اس جھٹلانے کی ایک قسم میں تم داخل ہو گئے. نہ ماننا کسی چیز کو تو یہ جھٹلانے کے مترادف ہے. جھٹلانے کے مترادف ہے یہ چیز، کسی چیز کو نہ ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے اور ہم نے اس بات کو، اللہ کی بات کو نہ مانا، اس کی نافرمانی کر دی، تو ہم نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، انکار کر دیا، ہم منکر ہو گئے.
تو اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں، بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں، میرا رب فرماتا ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر کاش انہیں دنیا میں بھی لوٹا بھی دیا جائے، اگر پھر سے ایک نظام پھر نیا بنا دیا جائے، ایک نظام کو وضع کر لیا جائے کہ چلو پھر سے کچھ لوگوں کو دنیا میں بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں پھر بھی وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، پھر بھی وہی کام کریں گے وہ دنیا میں جا کر، یہ نہیں پھر کہ وہ ہم اچھے کام کرنے لگیں، پھر بھی وہ وہی کام کریں گے، اسی کو دہرائیں گے جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کی سوا اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد اٹھائی نہیں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بھی رہتے ہیں کہ ارے کہاں قبر قیامت ہوگا تو دیکھا جائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے دیکھا جائے گا قبر قیامت کیا کن نے دیکھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے ایمان کے ساقط ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ایمان ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ ارے دیکھا جائے گا، اس کا مطلب تمہیں قبر اور قیامت پر یقین نہیں، جبکہ یہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں آتا ہے۔ ہمیں اللہ پر، اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، تمام انبیاء کرام پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، اور قبر پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، ان سب پر ایمان لانا، یہ کئی جز مل کر ایک ایمان کا حصہ، ایک مکمل حصہ بنتے ہیں، مکمل ہوتا ہے ایمان ان سب چیزوں کو۔ ان میں اگر یہ ہم نے یہ جھٹلا دیا کہ نہیں قبر قیامت دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، قبر قیامت سب ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے تو اپنی بات رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ بیان۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے درمیان، کیونکہ وہ دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ انہیں صرف دنیا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف دنیا کے لیے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، بقیہ ان کی آنکھیں بند ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائی نہیں جائیں گے، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں؟ جب انسان اپنے رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا روز قیامت، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کیا یہ جس زندگی کو تم حق سمجھتے تھے وہ حق تھی یا یہ حق ہے؟ جیسے تم حقیقی زندگی دنیا کو سمجھ بیٹھے تھے، وہ دنیا کی زندگی حقیقی تھی یا پھر یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ پس ایسے لوگ نقصان میں رہیں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تکذیب کی، یعنی اس کو جھوٹا کہا، ہم نے اس کو جھٹلایا، تب وہ کہیں ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تکذیب کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ کو لادے ہوئے ہوں گے، اور سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے، وہ جو اپنی پیٹھوں پر وہ لادے ہوں گے، گناہوں کا بوجھ جو اپنی وہ پیٹھوں پر لادے ہوں گے، تو سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت 27 تا 31 ہے۔ میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ میں اس میں جو قرآن مجید کی آیات کا جو ترجمہ کرتا ہوں تو اس کے معنی کے ساتھ ساتھ میں اس کا مفہوم بھی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر ہم صرف قرآن مجید کی آیات کا ہم لفظی اگر ترجمہ کریں گے تو اس میں بعض اوقات ایسی چیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی جہاں انسان کنفیوژن میں آ جائے گا، وہ سمجھے گا اس کا ہم کیا معنی لیں اس میں یا کیا فرمایا گیا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید کی آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے لفظی معنی کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان کیا جائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے پچھلی ایک آیت بیان کی تھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 تا 14، تو اس میں میں نے ایک ترجمہ کیا تھا کہ میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب سرکش انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اگر میں اس کا مفہوم اگر بیان نہ کرتا اور صرف یہ کہہ دیتا کہ
اس کا معنی لفظی معنی ہم بیان کرتے تو معنی یہ بنتا کہ میں ضرور سب انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اگر صرف ہم نے بیچ میں ایک بریکٹ کے اندر لفظ شرکش شامل نہ کیا ہوتا تو کیا اس کا ترجمہ بنتا کہ میں ضرور سب انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا، سب جنوں کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ تو سب انسانوں میں تو سارے آ گئے، اس میں متقی پرہیزگار بھی آ جائیں گے، اس میں عام لوگ بھی آ جائیں گے، اس میں صالحین بھی آ جائیں گے، اور اس میں برے لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ میں سب انسانوں کو، جس کا لفظی ترجمہ جو بنے گا قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 تا 14 کا، کہ میں سب انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا، تو پھر بچا کون؟ سارے دوزخ میں جائیں گے تو جنت میں پھر کون جائے گا؟ تو اس لیے میں اس کا معنی اور اس کا مفہوم بھی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ سب انسانوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ انسان ہیں جو شرکش ہیں، گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو بھلا دیا، اور جو صرف اپنی دنیا کی فکر میں رہے، یا وہ کفار اس سے مراد ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اور وہ شرکش انسان جو پوری زندگی گناہ کرتے رہے لیکن کبھی نیکی کی طرف ان کی رغبت نہ رہی، توجہ نہ رہی، اس سے وہ لوگ مراد ہیں، شرکش لوگ، جس میں سارے آ گئے۔ اس سے مراد ہے میں ان سب کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ اگر اس میں سرکش ہٹا دیا جائے، یا گنہگار ہٹا دیا جائے، برے لوگ ہٹا دیے جائیں، یا کفار مشرکین بھی ہٹا دیے جائیں، سارے ہٹا دیے جائیں، تو پھر تو سارے کے سارے دوزخی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں معنی کے ساتھ ساتھ مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ساری خطابات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ اے حبیب، آپ ظالموں کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ تب وہ کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت و خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ، شرکش گنہگار جو لوگ ہوں گے، وہ دوزخ کے پاس، دوزخ کے کنارے پر ذلت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اسے چوری چوری چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس طرح سے نگاہ ہوگی، چوری چوری ایسے نیچے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور دھیرے سے ایسی نگاہ دیکھ رہے ہوں گے، اس دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ اور یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی خود بھی وہ دنیا میں نقصان اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے رہے، حالانکہ وہ ان کے نظر میں تو وہ دنیا کا فائدہ تھا، لیکن اصل میں وہی تو نقصان تھا۔ اور وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور اپنے بیوی اور بچوں، اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا، اپنے اہل خاندان کو انہوں نے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی وہی تعلیم اور وہ تربیت کی کہ وہ جو میں نے دنیا کو صرف اپنی زندگی کا اہم مقصد بنایا تھا، میری اولاد بھی میری زندگی کا اہم مقصد دنیا کو ہی بنائے، تم نے وہی تعلیم، وہی تربیت اپنے اولاد کو دی، تو تم نے انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ دوزخی بنا دیا۔ تو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 44-45۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ آیات ہیں 165 سے 167 سورہ بقرہ کی آیت۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ یعنی جس وقت ظالم لوگ اس وقت کو جب دیکھ لیں گے، جب اخروی جو عذاب جو ان کو دیا جائے گا، وہ اخروی عذاب کو اپنی آنکھوں سے ظالم لوگ جب دیکھ لیں گے، تب کہیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب وہ
پیشوایان کفر جن کی پیروی کی گئی اور اپنے پیروکاروں سے جب وہ بیزار ہوں گے اور وہ صف اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ یوں اللہ ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ کسی بھی صورت دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے، یعنی ہمیشہ وہ دوزخ میں بنے رہیں گے۔ ان کی پوری زندگی کیا، وہ زندگی کبھی ختم ہی نہ ہونی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ روز قیامت جب ان پر عذاب آ جائے گا، عذاب آ پہنچائے گا ان پر، جب وہ عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے تو تب وہ یہ کہیں گے اے میرے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور تم اپنی باری پر ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سرکش قومیں ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پر جب عذاب مسلط کیا تو پوری بستیاں کی بستیاں الٹ گئیں، پوری بستیاں کی بستیاں ہلاک کر دی گئیں، جیسے طوفان نوح تھا، اور اس کے علاوہ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس طرح دیگر جو ہے قومیں تھیں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کبھی جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سارے کے سارے مر گئے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب کہ تم ان محلات میں رہتے تھے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، سب کو میں نے ہلاک کر دیا ایک ہی بار میں، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی، ہم نے تمہارے فہم کے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی قرآن میں کی تھیں، اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر، یعنی انسان کے پاس جب دولت آتی ہے اور اقتدار بھی آ جائے، ساتھ میں طاقت آ جائے، حکومت آ جائے، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کی ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں، ان کی جو تدبیریں تھیں مکارانہ وہ ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں، ایسی بڑی ان کی جو ہے مکاریاں تھیں۔ سو اللہ کو ہرگز اپنے رسول سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے رسول سے جو وعدہ کر دیا وہ پورا ہو کر رہے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں 44 تا 47۔ یا وہ عذاب دیکھتے وقت کہنے لگیں اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں، یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ عذاب کو دیکھتے وقت کہنے لگیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے وہ کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو آج ہم کیوں نہیں نیکوکاروں میں سے ہو جاتے؟ پس فرض کرو کہ تم مر چکے ہو، پس فرض کرو کہ تم مر چکے ہو اور موت ایک یقینی امر ہے، تو دونوں حالتوں میں سے تم کون سی حالت کو اختیار کرتے ہو؟ اس دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ کھانا اور اس سے اس طرح فائدہ اٹھانا جیسے چراگاہ میں مویشی چرتے ہیں، یا ایسی جنت کے حصول کی خاطر عمل کرنا جس کی نعمتیں دائمی
ابدی ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ جنت میں یہ سب کچھ ہوگا، تو اب تم خود سوچو کہ اب تمہیں کیا چاہیے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی چاہیے، اس کی عیش و عشرت چاہیے، اس کی لذات اور شہوات میں تم جو ہے مستغرق رہو گے، منہمک رہو گے، اسی میں مست رہو گے، یا پھر آخرت کی جو دائمی لذتیں ہیں وہ حاصل کرو گے، آخرت کی نعمتوں کے لیے تیاری کرو گے، اس کے لیے نیک عمل کرو گے۔ تو انسان کے پاس عقل اللہ نے دی ہے، وہ چاہے تو اپنی عقل سے خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اسی عنوان کے تحت ہم اب اس کا تیسرا حصہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔